انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اپنے گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام سے میں اللہ عز و جل پر بھروسہ کرتا ہوں، کسی شر اور برائی سے بچنا اور کسی نیکی یا خیر کا حاصل ہونا اللہ کے مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ تو اس وقت اسے کہا جاتا ہے، تجھے ہدایت ملی، تیری کفایت کی گئی اور تجھے ہر بلا سے بچا لیا گیا۔ چنانچہ شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے اور وہ دوسرے شیطان سے کہتا ہے کہ تیرا دباؤ ایسے آدمی پر کیوں کر چلے گا جسے ہدایت دی گئی اور کفایت کر دی گئی اور اسے بچا لیا گیا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، ما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بیتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرے گھر سے نکلتے یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی، اخرجہ ابو داود والترمذی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب بھی میرے گھر سے نکلتے تو یہ دعا پڑھتے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا گمراہ کر دیا جاؤں، یا پھسل جاؤں یا پھسلا دیا جاؤں، یا ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے، یا کوئی جہالت کا کام کروں یا کوئی مجھ سے جہالت کا برتاؤ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے ہوئے جو اذکار، جو دعائیں امت کو بتائے ہیں، ان دعاؤں کو یاد کرنا، ان دعاؤں کو پڑھنا، اس میں انسان کی بھلائی کے لیے بہت کچھ کام آتی ہیں۔ انسان ہر چیز سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جیسے انسان جب باہر نکلتا ہے، دعا پڑھ کے نکلتا ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، جب یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ تو انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بھی اذکار بتائے ہیں، ثابت ہیں، ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے، ضرور یاد کرنا چاہیے۔ مجھے کیا ضرورت ہے، یہ عمر میں مجھے یاد کرنا کیا ہے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ انسان کو جہاں کہیں بھی اذکار پڑھنے کا حکم ملا ہے وہاں پر اذکار پڑھنا چاہیے، کیونکہ انسان ہر طرح کی پریشانی مصیبت سے دور رہنا چاہتا ہے، چاہے آپ ہو، میں ہو، کوئی بھی انسان کیوں نہ ہو، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہو نہ ہو، تو ہر انسان ہر مصیبت سے، ہر آفت سے، پریشانی سے کیا انسان بچنا چاہتا ہے۔ تو انسان جب اللہ رب العالمین کے ذکر میں رہے گا اور گھر سے نکلتے ہوئے، گھر میں آتے ہوئے، باہر جاتے ہوئے، مسجد آتے ہوئے، نکلتے ہوئے، بازار جاتے ہوئے، آتے ہوئے، جو بھی دعائیں ثابت ہیں، ان دعاؤں کو اپنی زبان پر لاتے ہوئے، اذکار کو اپنی زبان پر رکھتے ہوئے انسان زندگی گزارے گا، فرشتے اس کے ساتھ رہیں گے، فرشتے اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ تو انسان کو ان تمام دعاؤں سے گریز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب انسان ان تمام دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، جو شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، ہمیشہ انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے، ایک مومن اور ایمان والے کے پیچھے زیادہ لگا رہتا ہے، تو وہ اس کے مکر سے، اس کے فریب سے، اس کے دھوکے سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو جو بھی اذکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں، ان تمام اذکار کو یاد کرنے میں، پڑھنے میں اس کی بھلائی ہے، اور انسان کو یاد کرنا چاہیے، اور گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر یہ دعا یاد ہے، پھر بھی ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک ان اضل اضل واذل اذل واظلم اظلم واجہل اجہل علی، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں گمراہ ہو جاؤں یا کوئی مجھے گمراہ کرے، یا پھسل جاؤں یا کوئی مجھے پھسلا دیا جائے، یا مجھ پر ظلم ہو، یا کوئی مجھ پر ظلم کرے، یا کوئی میں جہالت کا کام کروں، یا مجھ پر کوئی جاہل بن کے بیٹھے۔ یہ کتنی پیاری دعا ہیں، تو انسان کو ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، یاد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو جب یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو بھی ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے اس کے لیے ہم راستے آسان کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے، کوئی بھی دعا
کوئی بھی حدیث، کوئی بھی چیز یاد کرنے کی ہو شریعت کی، اسے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اور اس میں شرم آنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہی سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی ثابت دعائیں ہیں ان دعاؤں کو یاد کرتے ہوئے ان کا اپنی زندگی میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔